بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کا دو بہت ہی اہم موضوع ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے ایک مجلس میں اسے ہم سمیٹ کے کچھ پیش کریں گے، لیکن صرف موضوع کے تحت اور جو عنوان ہے اس سے ایک اشارہ اور ایک ربط کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے کچھ مسائل اور کچھ ہماری مشکلات اور کچھ ہمیں نجات کا راستہ کہ جو موضوع تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت اور طرز عمل آپ کی طرز عمل سے امت کی نجات. تو امت کی نجات کا راستہ بی بی کے بہت سارے طرز عمل سے آج کے لیے ابھی فراہم ہے، اور جب بھی چاہے امت اس طرز عمل کو اپنا کر اپنے آپ کو نجات دے سکتی ہے. اور تاریخ میں اور ابھی بھی ایسی قومیں اور ایسے افراد اور ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو ایسے عظیم کرداروں سے طرز عمل اور طریقہ زندگی سیکھتے رہے اور اپنے آپ کو اور قوموں کو نجات دیتے رہے. یہاں پر دو لفظ ہے ایک ہی آیت میں. آیتیں یوں تو متعدد ہیں، لیکن میں جلدی سے ایک آیت اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ کی جو ایمان بھی لائے، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کی جنہوں نے حمایت کی اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، جنہیں واقعاً حق طور پر ایمان کہا جائے، اور وہیں سے درجات بھی معین ہوتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خاص عنایت ہے. اس عنایت میں ایک مغفرت کا ذکر ہے، دوسرے رزق کریم، اللہ کی طرف سے کریم یعنی باکرامت و باعزت رزق اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہاں پہ رزق سے مراد مادی رزق نہیں ہے، بلکہ عظیم رزق ہے جو پہلے کبھی آپ کی خدمت میں پیش کیا چکا. کربلا میں جو سفر طے کیا گیا اور اس کے بعد اس سفر کو جاری رکھا بیویوں نے، وہاں پر دو صفتیں، یوں تو آیت میں اور بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان سب سے ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے. دو صفتیں، ایک ہجرت اور دوسرے جہاد. ہجرت یعنی
جو ظاہری ہجرت کے معنی یہ ہوا کہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے، اور اس کے لیے جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اتنی زیادہ اس کی ہجرت عظیم ہوگی۔ ہجرت کے لیے قرآن میں کئی ساری آیتیں ہیں، متعدد آیتیں ہیں۔ ہجرت کے لفظ پر ہمیں صرف جو ہے ایک واقعہ یاد ہے، اگرچہ وہ بہت ہی عظیم واقعہ ہے، وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت۔ اور رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے رسول اللہ نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہجرت کرا دیا تھا اس وقت جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ورنہ اس کے پہلے 2 بار اور بھی ہجرت ہوئی تھی۔ دونوں بار جو مدینہ سے ایتھوپیا کی طرف، یعنی اس کو حبشہ کہتے تھے، مدینہ سے ایتھوپیا کی طرف، خاص کر ان لوگوں کو رسول اللہ نے ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو اسلام لائے تھے مگر کمزور لوگ تھے، یعنی گھرانے سے کمزور تھے، غلام تھے، ان کی سوشل حیثیت جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کو، جو کہ عرب کے لوگ اپنے ظالمانہ خو اور مزاج کی وجہ سے ان پر زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو زیادہ پریشان کرتے تھے، اور رسول اللہ کے سامنے اتنا کھل کے نہیں آ سکتے تھے، جناب حمزہ کے سامنے نہیں آ سکتے تھے چونکہ بنی ہاشم سے تھے، بہادر تھے، امیر المومنین کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اور بھی بہت سارے اسلام لانے والوں کے سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن جو لوگ کمزور تھے، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اچھا مضبوط، تو وہاں پہ مزاج ہی یہی تھا کہ کمزور لوگوں کو ستایا جائے۔ کہ البتہ یہ صرف اسی زمانے کا مزاج نہیں تھا، وہ اس زمانے کی عرب کی جاہلیت میں یہ مزاج تھا۔ آج جو ہے وہ تھوڑا دوسرے انداز سے اور ماڈرن جاہلیت میں، رہبر انقلاب کے جملہ ہے کہ آج کی ماڈرن جاہلیت میں دوسرے انداز سے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، غریبوں ہی کو ستایا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر جب آفتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کا نشانہ غریب لوگ ہی بنتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ان کو جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی تھی، مشکل تو اصل میں رسول اللہ سے تھی، لیکن سب سے زیادہ جو پریشان کرتے تھے وہ کمزور لوگوں، غریب۔ تو رسول اللہ ان لوگوں کو بھیج دیا 2 بار رسول اللہ نے بھیج دیا، 2 بار کر کے، کہ آپ لوگ مکے کو چھوڑ کر ایتھوپیا چلے جائیں۔ بیچ میں سمندر ہے، بہت لمبا فاصلہ نہیں، سمندر پار کر کے دوسرا ایتھوپیا ملک آ جاتا ہے، اسے حبشہ کہتے زمانے میں۔ تو یہ لوگ، ان کے نمائندے، ان کے پیچھے ایتھوپیا تک بھی پہنچے کہ نہیں، یہ میرے غلام لوگ ہیں، انہیں واپس کرو۔ تو وہ داستان آپ نے سنی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنی ہے تو وہ آپ جا کر اسے فلمایا بھی گیا ہے، اور بعض فلموں میں دکھایا گیا ہے، اسلامی فلم جو رسول اللہ کی زندگی میں بنی ہے، تو اسے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ منظر پیش کیا گیا۔ تو وہ ہجرت تھی، رسول اللہ نے پہلے ہجرت کرائی تھی، پھر رسول اللہ نے خود ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے نام پر حضرت امیر المومنین کا نام ضرور آتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، لیکن اس وقت نہیں کی جب رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے، بلکہ بعد میں ہجرت کی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے۔ لیکن ابھی ہمارا موضوع پوری ہجرت کا مسئلہ نہیں ہے، فقط اس سے ہم تھوڑا سا استفادہ کرنا چاہیں گے، اور ہم ربط دیں گے اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کے ساتھ۔ عزیزوں، ظاہر ہے ہجرت ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ ہجرت کرنا، جہاں پر انسان کہیں پہ زندگی گزار رہا ہو، جہاں پر لوگ آشنا ہوں، جہاں پر رشتہ داریاں ہوں، یوں بھی کہتے ہیں کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے، وطن سے محبت ہو جاتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے کہیں جانا تو کہیں کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کسی نہ کسی مجبوری کی بنیاد پر ہجرت کرتا ہے، یا تو پیسہ کمانے کے لیے، یا تو کسی اور خاندانی مسائل کی بنیاد پر، یا کبھی انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ یہ قرآن میں اس کے لیے بھی آیت موجود ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ جب بعض لوگ بہانہ یہ پیش کریں گے کہ ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہی تھے، ہم تو ایسی بستی میں رہتے تھے، ہم کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا، تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، ہجرت کے لیے راستے بند تھے۔ تو خیر، ابھی جو ہے ایک ہجرت خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی ہجرت تھی مدینے سے مکے تک، اور پھر مکے سے آپ نے اور ہجرت فرمائی، لیکن ایک ہجرت خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، اس ہجرت میں بھی بی بی شریک رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت تھی اس میں بھی بی بی شریک رہیں، پوری طرح سے شریک رہیں، مجبور ہو کے بھی نہیں شریک رہیں، آمادگی کے ساتھ شریک رہیں، اس حد تک کہ اپنے بھائی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ بات شاید پتہ نہیں آپ کے درمیان میں یا کہیں اور میں نے پہلے کہی ہے کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ یہ بھائی بہن کی محبت تھی، بھائی بہن کی محبت کی وجہ سے جناب زینب چلی گئیں، بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے، رونے کے لیے اور اظہار محبت، بھائی بہن کی محبت کے اظہار کے لیے باتیں کہی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ ایک بنیادی اہم ہے، چونکہ یہ مسئلہ رونے والا نہیں ہے، رونا تو اس پہ آئے گا کہ کہا جائے کہ بھائی بہن بھائی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نہ بھائی بہن کو چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ تھوڑا غور کریں، میں آرام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فقط محبت کا مسئلہ ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کی ایک نمونہ محبت ہے ان بھائی بہنوں میں، لیکن اگر فقط محبت کا مسئلہ ہوتا تو حسین ابن علی مدینے سے مکے تک تو لے کے آ جاتے، لیکن مکے سے کبھی کربلا نہ جانے دیتے، جانے ہی نہ دیتے۔ اور جناب زینب ایسی بہن تھیں کہ اگر امام حسین کہتے کہ بہن آپ کو نہیں جانا ہے تو ضد نہیں کرتی، معاذ اللہ، بھائی کے سامنے تسلیم ہوتی۔ اور امام حسین روکتے کیوں؟ اس لیے روکتے کہ امام حسین کو پہلے ہی سے معلوم ہے اور رسول اللہ نے خبر دی ہوئی ہے کہ ہمارے قتل کے بعد کیا ہونا ہے، تو بھلا امام حسین کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں میں لائی جائیں، صرف اس لیے کہ بھائی کی بہن کی محبت ہے، تو اس محبت کی بنیاد پر بہن بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، لہذا اس محبت کی وجہ سے بازاروں میں چلی جائیں۔ یہ حسین ابن علی کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا یہاں پر، اور سوچنا اس لیے پڑے گا کہ تاکہ اس سے ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کی عظمت سمجھ میں آئے، تھوڑا متوجہ ہوں۔ فقط ہم ظاہری باتیں دیکھ دیکھ کر وہیں پر اپنے آپ کو سمیٹ نہیں دیں کہ اتنی زیادہ محبت تھی، لہذا اس محبت کی بنیاد پر جناب زینب چلی آئیں، اور اسی محبت کی بنیاد پر جب آئیں تو بھائی کی شہادت کے بعد آپ کو اسیر ہونا پڑا۔ وہ حسین ابن علی جو مدینے ہی سے یہ کہہ کے آ رہے تھے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، وہ حسین ابن علی جو مدینے ہی سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، ہم تو قتل ہونے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ اسیر ہوگا، اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ تو امام تو پہلے سے جانتے تھے، تو کیا فقط اس لیے کہ میری بہن مجھے بہت زیادہ چاہتی ہے اور مجھے چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے اسے کوفہ و شام کے بازار تک جانا پڑے، اس لیے جائیں؟ نہیں، ہرگز۔ ایک عام بھائی بھی، حسین ابن علی کی ذات تو بہت عظیم ہے، ایک عام بھائی بھی، آپ میں سے بھی کوئی اگر اس بات سے باخبر ہو جائے کہ میں فلاں جگہ پر اگر اپنی بہن کو لے کے جاتا ہوں تو وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی بھائی کبھی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ پھر کہاں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، اور پھر کہاں رسول اللہ کی بیٹیاں، کہاں جناب زہرا کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیاں۔ تو یہ بات میں نے اتنی دیر آپ کی اس لیے لی ہوئی عزیزو کہ جناب زینب کے دل میں حسین ابن علی سے جتنی محبت تھی، شاید تاریخ میں کسی بھی بھائی بہن کے دل میں کسی بھائی سے اتنی محبت ہوگی، لیکن جناب زینب بھائی کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئی تھی، اور وہ آنا اس لیے ضروری تھا۔ پہلے بھی شعر پڑھا گیا ہے، ہمارے برادر نے بھی یہاں پہ شعر پڑھا تھا، وہ آنا اس لیے ضروری تھا
کہ اگر جناب زینب نہ آتی، اگر اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار نہ ہوتی، اور اگر اتنا بڑا جہاد جناب زینب نہ کرتی، تو حسین ابن علی کی قربانی سب کے سب کربلا کی خاک میں ختم ہو کے رہ جاتی، پھر نہ وہ کبھی قیام بنتی، نہ وہ انقلاب بنتی۔ حکومتی پروپیگنڈا، حکومتی سازشیں ان سب کو مٹا کے رکھ دیتی، لیکن جناب زینب کا آنا اس لیے ضروری تھا کہ اس ایک دن کی قربانی کو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس ایک دن کے بعد اس لیے لازم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس ذمہ داری کے تحت آئی ہیں تو وہ محبت تو اپنی جگہ ہے، بھائی بہن کی محبت تو اپنی جگہ پہ ہے، تو محبت سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ محبت سے انکار کر رہے ہیں، نہیں، اصل مقصد کو دیکھیں تاکہ جناب زینب کے کردار اور طرز عمل کی عظمت کا اندازہ ہو کہ کتنا عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے ایک بہن آئی ہوئی، اور سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ سے آگاہ۔ اور جب اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا جائے گا تو عام طور سے، میں دوسرا بھی لفظ بولتا چلوں ساتھ میں، عام طور سے جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، جب مجاہد کا لفظ بولا جاتا ہے، تو عام طور سے یہاں بھی مردوں ہی کا تصور آتا ہے۔ اصل مجاہدہ لفظ کبھی بولا ہے آپ نے؟ سنا بھی ہے؟ چونکہ اگر عورت جہاد کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے مجاہد نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا مجاہدہ، ہے نا؟ مجاہدہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاد سے جو تصور آتا ہے وہ عام طور سے مردوں ہی کا آتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جہاد کے بعد کربلا کی بیویوں نے ایسا جہاد کیا کہ جس کا نمونہ تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ جہاد تھا جناب زینب۔ تو جناب زینب جہاد بھی کر رہی تھیں، اور اس جہاد کے لیے بیوی ہجرت کر کے آئیں۔ ہجرت عام طور سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، گھر بدلنے کے لیے، موسم چینج کرنے کے لیے۔ آپ کے یہاں چنئی میں گرمی بہت زیادہ ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کسی ایسے شہر میں چلتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا گرمی کم ہو، تو موسم چینج کرنے کے لیے، اچھی جگہ پہ جانے کے لیے، فائدوں کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹی بستیوں سے، گاؤں سے لوگ بڑے شہر میں آتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ یہ بہت ساری ہجرتیں ہیں۔ علم کے لیے ہجرت کرتے ہیں، علم کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے آیتیں موجود ہیں کہ کوئی اس طرح ہجرت کرے ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آگے در کر لے، موت آلب کے، تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر خاص ہے جو عظیم مقصد کے لیے ہجرت کرے۔ لیکن آپ انبیاء نے بھی ہجرت کی، ائمہ نے ہجرت کی، امیر المومنین نے ہجرت کی۔ امیر المومنین نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ اپنی حکومت لے کے گئے، صرف خود نہیں گئے بلکہ پوری حکومت کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اب یہاں پہ وجہ بھی ہمیں بحث کرنے کا وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ کچھ بحثیں آپ کو پہلے سے اندازہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہجرت کی بات آتی ہے تو وہاں بھی عام طور سے خواتین مردوں کے ماتحت ہجرت کرتی ہیں، اصل مرد ہجرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو جہاد تو ہمیشہ مردوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاد لفظ سے عام طور سے ہم لوگ لڑنا، جنگ کرنا ہی سمجھتے ہیں کہ جو جنگ کرے وہ مجاہد ہے، جبکہ ہم پہلے یہاں میں معنی عرض کر چکے ہیں کہ جہاد کے معنی عربی میں ہے بھرپور کوشش کرنا، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا۔ معمولی کوشش کو جہاد نہیں کہتے، ہم جیسے لوگوں کی کوشش کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ بھرپور کوشش کی جائے، زیادہ کوشش کی جائے، اور جتنی بلند نیت سے کوشش کی جائے اتنی ہی بلند جہاد ہو جائے گا۔ نیت کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اور وہ ہے فی سبیل اللہ۔ یہ نیت ہے کہ اس کا تعلق پچھلی گفتگو سے بھی ہو جائے گا، یعنی کوشش کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ کہیں پہ فی سبیل اللہ ہے، کہیں پہ ڈائریکٹ اللہ ہی کا لفظ ہے، والذین جاہدوا فینا، جو سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے،
کہ وہ جو میرے لیے جہاد کریں، اللہ کے لیے جہاد کریں، اللہ کے لیے جہاد کریں یا اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو ایک لفظ تو آپ سب آشنا اس سے، وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل، یعنی بچوں سے پوچھے سبیل تو وہ کیا بتائیں گے؟ شربت پلانا نا، ہیں؟ بڑے بھی یہی بتائیں گے، ہاں بڑے بھی یہی بتا رہے ہیں چاہ رہے، جی ہاں۔ وہ جو شربت پلایا جاتا ہے، وہ جو پانی معاف کیجیے گا، پانی کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں، وہ جو پانی پلایا جاتا ہے، اس لیے میں نے سبیل کے لفظ نہیں کہا کہ آپ بھی سبیل فراہم کرنا، یہ طبیعت خراب اس لیے۔ وہ جو پانی پلایا جاتا ہے، وہ جو شربت پلایا جاتا ہے، وہ جو سبیل امام حسین علیہ السلام ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل ہے، لیکن اس کو بھی سبیل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ عمل بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجلسیں بھی ذکر حسین ابن علی کا ہو لیکن ہو اللہ کے لیے، ماتم حسین ابن علی کا ہو لیکن وہ بھی ہو اللہ کے لیے، تبرک کا بانٹنا لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ہو یا لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو، لیکن وہ بھی ہو اللہ کے لیے۔ مجلس میں آنا اس لیے نہیں ہو کہ چونکہ فلاں نے فون کیا، فلاں میرا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ آئیں، لیکن جب نکلیں تو نیت کریں اللہ کے لیے۔ ممبر پر آنا ہو تو ایک ارادہ کر لیں انسان کے اللہ کے لیے۔ سفر جب کرنا شروع کرے کہ جا رہے ہیں تو وہ ارادہ کر سکتا ہے اللہ کے لیے۔ سفر کے اختتام پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے کہ پروردگارہ اسے تو قبول فرما، جو 2 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، پروردگارہ قبول فرما، وہی نسخہ ربنا تقبل منا، یعنی اللہ کے لیے۔ کیونکہ یہ تو آپ سبھی کہتے ہیں اور بہت ہی زور سے یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت مضبوطی سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور بات صحیح بھی ہے کہ ہماری مجلسیں عبادت ہیں، یہ سب ہماری مجلسیں عبادت ہیں، لیکن عبادت کا ایک قانون ہے کہ عبادت صرف اور صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے، یہ بہت سیدھا قانون ہے۔ عبادت فقط وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، جس میں نیت ہو اللہ کے لیے۔ آپ لاکھ نماز پڑھ ڈالیں لیکن نیت اللہ کے لیے نہ ہو تو عبادت نہیں۔ آپ کروڑوں خرچ کر ڈالیں لیکن اگر نیت نہیں ہو اللہ کے لیے تو وہ خمس نہیں بنے گا، خرچ ہو جائے گا لیکن خمس نہیں بنے گا، وہ زکوٰۃ نہیں بنے گا اگر نیت نہیں ہو۔ تو ایک ہی چیز ہے، کسی چیز کو عبادت کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی قانون ہے کہ جس عمل میں یہ نیت انسان کر سکے کہ اللہ کے لیے ہے، وہی عبادت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سبیل کس کے لیے؟ احسن، اللہ کے لیے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی، ہم جن کو یاد کرتے ہیں وہ تو اپنے معمولی روزمرہ کے عمل کو بھی اللہ کے لیے قرار دیتے تھے، تو ہم کم سے کم اپنے پہلے بڑے بڑے عمل کو اللہ کے لیے قرار دیں، پھر شاید چھوٹے چھوٹے مرحلے تک بھی پہنچ جائیں، ہے کہ نہیں؟ مجلس کرنا یہ تو بڑا عمل ہے نا۔ بعض لوگ سال بھر جو ہے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ سال میں ایک بار ہم جو ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے وہ کریں، تو یہ معمولی عمل تو نہیں ہے۔ چلو جس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فقط ایک جو ہے ٹرانسفر کر دینے کی ضرورت ہے اچھے سے، لیکن عمل تو بڑا ہے۔ وہ جو سال بھر اکٹھا کرے اس کا بھی عمل بڑا ہے چونکہ ذکر حسین ابن علی، وہ جو فوراً پیسہ فراہم کر دے اس کا بھی عمل بڑا ہے کیونکہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ تو ہم کم سے کم اپنے بڑے سے بڑے عمل کو اس کی نسبت دے سکتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ ذکر جو حسین ابن علی کا ہو وہ تو بہت زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، تاکہ ہم جھوٹ میں آ کر نہ کہیں کہ عبادت، سچ میں عبادت ہو جائے۔ عبادت ہونے کا قانون یہی، اگر اور کوئی قانون ہو تو آپ بھی بتا سکتے ہیں مجھے، چونکہ یہاں موقع رہتا ہے بعد میں سوال کرنے کا، بعد میں پوچھنے کا۔ ابھی میں تھوڑا دور چلا گیا ہوں اس لیے مسجد میں نہیں آ پاتا ہوں، ورنہ اعلان کرتا رہتا تھا کہ بھئی مسجد میں بھی آ کے جو سوال کرنا چاہے نماز کے وقت میں آنا ہوتا ہے سوال کریں، اور یہ ایک اچھی رسم ہے کہ مومنین جوانان جو ہے سوال کریں، آ کر سوالات کریں، تو بعد میں کم سے کم سوال کر سکتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے
کہ اس کے سوا کوئی اور بھی نسخہ آپ کے پاس ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو سکتا ہے؟ ہو تو بعد میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہو تو بعد میں نہیں، ابھی بتا سکتے ہیں، ابھی بھی بتا سکتے ہیں۔ کچھ بتا رہے ہیں آپ؟ تدبیر حسینی بنے ہاں، یہ آپ نے نیت بتائی ہے، عمل بتایا ہے، نسخہ بتایا۔ میرے خیال غور سے نہیں سن رہے ہیں آپ، تھوڑا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا ہوگا۔ تو کیا نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی عمل اللہ کے لیے عبادت ہو جائے، اور عبادت اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ مگر یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سن لیں، شاید یہ نقطہ ہمارے ذہن میں نہ آتا، لیکن ابھی جو ہمارے برادر نے مشورہ دے دیا تو یہ نقطہ ہمارے ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے لیے کوئی عمل عبادت اس وقت بنتا ہے کہ ہم نیت کر کے کچھ اپنی طرف سے کرنے لگیں تو نہیں، کیونکہ جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے طے ہونا ہے۔ تو جو ہمارے رہے ہیں مثلا ہم کہیں گے ہم جو آج نئی طرح کی عبادت کرتے ہیں، یہ صبح میں 2 رکعت کی نماز کے کوئی مزہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا مزہ نہیں آتا، اٹھ جاتے ہیں پھر نیند نہیں آتی۔ جوان لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، جوان لوگ تو فوراً نیند آتی ہے، لوور وور پہن کے جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور فوراً جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ بیچارے ان کو پھر نیند نہیں آتی، پھر ان کو کھانسی آنے لگتی ہے، پھر اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز، چلو کچھ نماز کو زیادہ بڑھاتے ہیں، کچھ نیا طریقہ اپناتے ہیں عبادت کرنے کا۔ تو ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی عمل کو اپنی طرف سے انجام دے کے کہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے۔ عمل کا بھی طے ہونا ضروری ہے، عمل بھی اور عقیدہ بھی دونوں۔ کبھی کبھی لفظ بولا جاتا ہے عقیدہ، یہ کام ہم عقیدہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ عقیدہ بھی پہلے اس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان میں میرے خیال سے شاید 300 مجلسیں تو ہم پڑھ چکے ہوں گے 14-15 سالوں میں، 2 عشرے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مجلسیں ہیں۔ حتیٰ کووڈ کے زمانے میں بھی میں تو پڑھتا رہا، اب آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا یہ مجھے نہیں معلوم، جی ہاں، لیکن میں کووڈ کے زمانے میں بھی آن لائن 2 عشرے، ماہ رمضان والا عشرہ بھی اور محرم کا عشرہ بھی پڑھتا رہا۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے کم سنا، لیکن دوسرے لوگوں نے زیادہ سن لیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بامبے میں زیادہ لوگوں نے سن لیا، وہاں کے چینل پہ آ رہا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، ذرا پھر اس کی طرف جا کے تفصیل سے بیان کرنے کا میرا بھی دل نہیں چاہتا، اور آپ کا بھی جو لوگ سن چکے ہیں ان کو تھوڑا سا بوریت ہوگی، البتہ کچھ لوگ نئے ہیں، لیکن یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنا عقیدہ بنائے، نہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عبادت بنائے۔ عام انسان تو چھوڑیں، یہ حق اللہ نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیا ہے کہ ہم کسی عمل کو انجام دیں یا کوئی ایک عقیدہ بنائیں، کہیں کہ یہ تو عبادت ہے۔ ہماری نیت اچھی ہے، نیت کا اچھا ہونا تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اچھا ہونا لازم ہے۔ عمل کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عمل کب اچھا ہوتا ہے؟ عمل کے اچھے ہونے کا قانون یہ ہے کہ وہ جو ہے 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے مطابق ہو، یا دین کے مطابق ہو یا عقل کے مطابق ہو۔ یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تیسرا کوئی قانون کہ نہیں ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، یہ کوئی قانون نہیں۔ یہ قانون آپ قبول کر لیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بہت پرانے زمانے سے، پرانے زمانے نہیں، آپ 1000 سال سے کرتے آئے ہیں، یہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن میں 9 جگہوں پر یہ ذکر ہوا ہے، 9 جگہ 8 ہے، آیتیں 9 ہیں، ان 8 سوروں میں 9 جگہوں پر یہ ذکر ہوا ہے کہ انبیاء کے سامنے جو رکاوٹیں ہوتی تھیں، وہ ایک رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ لوگ آپ کہتے تھے کہ آپ جو پیش کر رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں، وہ ہمارے آبا و اجداد ماں باپ کے کہنے کے خلاف، اسے ہم نہیں مانیں گے۔ تو قرآن کہتا ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ جاہل رہے ہوں، اس زمانے کے تو بہت سارے لوگ جاہل تھے، اور یہ کہ آپ ڈگریاں لے لیے ہیں مدراس یونیورسٹی میں تو بہت پڑھے لکھے ہو گئے، نہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ ڈگریاں انسان کو پڑھا لکھا نہیں بناتی، علم انسان کو پڑھا لکھا بناتا ہے، علم کی روشنی انسان کو پڑھا لکھا بناتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی قانون ہے، خاص کر ہمارے بچے اور جوان سیکھ لیں کہ 2 ہی چیزیں انسان کی زندگی میں، یا عقیدہ یا عمل۔ نہ عقیدہ ہمیں بنانے کا حق ہے کیونکہ ہم نے خود کو نہیں بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمارا عقیدہ بھی بنائے گا۔ نہ عبادت اور عمل ہمیں بنانے کا حق ہے کہ آج ہم زمانہ بدل گیا ہے تو ٹھیک ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ عبادت رہی ہوگی، آج 21ویں صدی میں کہ نئی عبادت ہم بناتے ہیں، یہ نہیں حق ہے۔
اور رسول اللہ کو بھی یہ حق دیا گیا تھا؟ ہاں تھوڑا جرأت سے کہیں، ہمت سے نہیں دیا گیا تھا۔ رسول اللہ کے لیے یہ آیت یاد ہے آپ لوگوں کو پڑھی گئی تھی، سورہ الحاقہ کی تقریباً آخری صفحے کی آیت ہے، جہاں پہ یہ بتایا گیا تھا، یہ قرآن کہتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے رسول آپ رسول اللہ کو مخاطب کر کے، اور یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ سخت آیت غدیر کی آیت ہے، وہ بھی بہت سخت ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا ولایت امیر المومنین کا تو کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ سارا مقصد فوت ہونے والا ہے۔ لیکن یہ آیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اے رسول اللہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو آپ کے داہنے ہاتھ کو مروڑ دیں گے اور آپ کی رگے دل یا رگے گردن کو کاٹ دیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، وتین کے معنی رگے جاں، رگے جاں جو رگے گردن سمجھ لے یا رگے دل سمجھ لے، چونکہ سب سے زیادہ انسان کی رگ یہی خطرے میں ہوتی ہے، باقی دوسری رگیں کٹتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی رسول اللہ جیسی ذات کو یہ حق نہیں ہے کہ دین کچھ پیش کریں اور یہ اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ کا ایک لقب ہے امین، امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی سب کچھ لا کے پیش کیا ہے جو اللہ کی طرف سے تھا، اور پوری امانت داری کے ساتھ، اس میں نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ کم کیا۔ امین کے یہ معنی بہت چھوٹا معنی ہے کہ آپ نے پیسہ دیا میں نے آپ کو واپس کر دی، یہ بھی البتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے پاس لوگ لا کے امانتیں بھی رکھتے تھے، شب ہجرت کی امانتیں بھی امیر المومنین کے حوالے کر کے آئے تھے کہ امانتیں دے کے آنا، امانتیں جو ہے کسی کی رہ نہ جائیں، جان خطرے میں تھی پھر بھی امانت کی پرواہ تھی، لیکن پیسے کی امانت وہ ایک اسلامی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے اس کا حق ادا بھی کیا، لیکن رسول اللہ کی سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ رسول اللہ نے دین کو پوری بالکل ہو بہو اسی طرح پہنچایا جس طرح سے اللہ کی طرف سے، حتیٰ لفظ قل کو بھی نہیں ہٹایا ہے نا۔ قل تو سمجھ رہے ہیں، اے رسول کہہ دو، تو کہہ دو میں تو کوئی بات نہیں ہے نا، جو کہہ دو وہ اہم ہے۔ مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس میں اہم کیا ہے؟ اس میں قل نہیں اہم ہے، اس میں اہم یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول اللہ آگے کہتے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا تو میرے قربا سے محبت کرو، تو قل تو ہٹا سکتے تھے نا، تو قل یعنی کہہ دو۔ اب ہم آپ سے کہیں کہ بھائی جا کر وہ پیشمان صاحب سے یہ کہہ دو کہ کل بھی ایک مجلس اعلان کر دیں، تو آپ جا کے کیا کہیں گے؟ آپ جا کے کہیں گے بھائی ایک مجلس اعلان کر دیں، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہہ دو۔ لیکن رسول اللہ نے اس طرح امانت کا خیال رکھا کہ جو کچھ بھی جبریل کی زبان پر آیا اس کو پوری امانت کے ساتھ پیش کیا، اور جبریل کو بھی اسی لیے جبریل امین کہتے ہیں کہ جبریل بھی اللہ کی طرف سے لانے میں ایک لفظ کا نہ اضافہ کیا نہ ایک لفظ کو کم کیا، اور جب آیتیں آتی تھی تو رسول اللہ اس کو پڑھنے لگتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میں اس طرح سے آپ کو علم دوں گا کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ امانت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ جو ہے وہ ضمناً آ گیا، مجھے عرض نہیں کرنا تھا عزیزو کہ یہ ہمارا شوق ہے۔ ابھی میں نے کہیں بھی جملہ عرض کیا ہے کہ دین میں بڑھانے یا گھٹانے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے یہ ائمہ کی سیرت میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی بار جو باقاعدہ طور پر رسمی طور پر اور آفیشیل طور پر پہلی بار ہوا وہ کس سے ہوا؟ آپ بتائیں یا ممبر سے میں بتاؤں؟ جی ہاں، رسمی طور پر، وہ غیر رسمی طور پہ تھا، ان آفیشیل تو اور بھی ہوتا رہا، لیکن باقاعدہ کہہ کے جو ہوا وہ سیکنڈ مرحلے میں ہوا۔ دوم سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ جب کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے زمانے حرام تھا، حلال تھا، میں اسے حرام قرار دیتا ہوں، تو آپ کے اندر وہ شوق پیدا نہ ہو جو خلیفہ دوم کے اندر تھا۔ جی ہاں، کہ جو اس چیز کو چاہے ہم کہیں یہ عبادت ہے، عبادت بھی ہم نہیں طے کر سکتے، اور جس چیز کا دل چاہے کہ یہ میری عقیدہ ہے، نہ ہم عقیدہ طے کر سکتے ہیں نہ ہم عمل طے کر سکتے ہیں۔
عقیدہ بھی وہی بتائے گا جس نے ہم کو پیدا کیا، عمل بھی وہی بتائے گا جس نے ہم کو پیدا کیا۔ عقیدہ بھی وہی بتائے گا جس نے رسول اللہ کو پیدا کیا، جس نے امیر المومنین کو پیدا کیا۔ ہم رسول اللہ کے بعد امیر المومنین اور ائمہ کے سوا کسی کو اسی لیے نہیں مانتے کہ اور دوسرے لوگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ائمہ کبھی کم اور زیادہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو چلیں یہ بات بھی آ گئی آپ کے سامنے، لیکن اصل ہمارا موضوع آج کا کیا تھا؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت اور جہاد دونوں یہ لفظ، ہجرت یعنی ایک جگہ سے پھر اپنے لوگ دھیرے دھیرے شامل ہوتے ہیں، تو پھر بیچ میں دوہرا دے رہا ہوں، ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ کس مقصد کے لیے جانا؟ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی بڑی ہجرت ہوگی۔ جتنا بڑا مقصد، پیسہ کمانے کے لیے گئے، یہ بھی اچھا مقصد ہے، لیکن وہ پیسے والی ہجرت ہے۔ وطن چینج کرنے کے لیے گئے تو وہ وطن چینج کرنے والی ہجرت ہے۔ بعض لوگ وطن چینج کر کے جائیں گے تو اور زیادہ پکڑے جائیں گے کہ تم ایک ایسے وطن سے نکلے کہ جہاں تمہارے بچوں کا دین بچ سکتا تھا، اور ایک ایسے وطن میں پہنچ گئے کہ تمہاری پوری نسل خطرے میں پڑ جائے گی۔ ممکن ہے، خدا کرے کہ نہ پڑھے، خدا کرے کہ جا کے عام طور سے جو لوگ ایسے ملکوں میں ہجرت کر کے جاتے ہیں تو زیادہ متوجہ رہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ زیادہ خیال رکھتے ہیں، کلچر بہت ہی نامناسب ہوتا ہے تو ان کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ہمارے ملکوں سے زیادہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ بہت سارے ہیں کہ جو ہجرت کر کے گئے، ایک اچھے گھرانے کے، ایک عالم گھرانے کے، ایک دیدار گھرانے کے، اور ایک چند مدت گزرنے کے بعد ان کا سب کچھ چھن گیا، دین، عزت، شرف، اور وہی حیوانی کلچر کا حصہ بن گیا، بالکل حیوانی کلچر۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو بھی کسی مجبوری کی بنیاد پر ہجرت کبھی کرنا پڑے اور اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور وطن میں جانا پڑے، مجبوری ہو جاتی ہے۔ ابھی 6-7 لاکھ لوگ جو ہے بہت پیسے والے ارب پتی لوگ ہندوستان سے نکل گئے ہجرت کر کے، چونکہ ان کو خطرہ ہے، ان کا پیسہ جو ہے خطرے میں پڑ رہا ہے۔ تو آپ تو میرے خیال سے پیسہ بچانے کے لیے نہیں جائیں گے، یہاں اتنے پیسے والے کوئی شاید نہیں ہو، پیسہ کمانے کے لیے تو جا سکتے ہیں نا، جبکہ ٹیکس بڑھا دیا حکومت نے، پہلے 5% ٹیکس تھا، اب 20% ٹیکس کر دیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے جائیں گے دوسرے ملک ان کو 20% دینا پڑے گا۔ تو جس کے پاس 5 ارب روپے ہے وہ ہجرت کرنے اگر جائے گا تو 1 ارب تو پہلے ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا، 4 ارب لے کے جائے گا، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ کم سے کم اپنا 4 ارب تو بچاؤں، یہاں رو تو کہیں میرا پورا نہ چلا جائے، بینک گھوٹالے میں حکومت سب کچھ لوٹ رہی ہو، نہیں معلوم کیا ہو جائے۔ تو خیر وہ مسئلہ الگ ہے عزیزو، ممکن ہے آپ کو بہت سارے جوان ہیں، ہم کئی سارے 10 جوانوں کو جانتے ہیں جو ہی مجلسوں میں آتے تھے اور ابھی ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، مجھے معلوم ہے وہ سب مجلس سنتے ہیں، آپ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں لیکن جو باہر گئے ہوئے وہ سب بہت غور سے سنتے ہیں جی نا۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور آپ میں سے اگر کوئی پڑھائی کے لیے، کمانے کے لیے کسی وجہ سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں جائے تو وہاں پر اتنا زیادہ اپنے تربیتی عمل کو اور اپنے بچوں کو اس طرح رکھے کہ بعد میں یہ سوال نہ کیا جائے کہ تم ایسی ہجرت کر کے آئے ہی کیوں تھے جہاں تمہاری نسلیں تباہ ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن خیر میں نے اتنا وقت آپ کا لے لیا، ہم واپس آتے ہیں عزیزو کہ ہجرت ایک حدیث میں پڑھ دوں، بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈی ہے، آخر میں بھی ڈھونڈ کے نکالی، میں بتا رہا تھا حدیث میرے ذہن میں ہے لیکن ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، مل نہیں رہی ہے، سارے لفظ یاد نہیں تھے، ہجرت ہی کے لفظ پہ ہے۔ یہ فرمایا کہ والمہاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمہاجر من حجر السیئات فترک ما حرم اللہ، اصل مہاجر تو وہ ہے، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے جو برائیوں سے ہجرت کر کے اچھائیوں کی طرف جائے، یہ سب سے بڑا مہاجر۔ یہ اس ہجرت میں بچے بھی آ سکتے ہیں اپنے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کہ ان کو لگے کہ یہ کام ہم سے غلط ہو رہا ہے، وہاں سے ہجرت کریں، پڑھائی اچھی نہیں کر رہے ہیں ہجرت کریں اچھی پڑھائی کی طرف، برائی یہ بھی برائی ہی ہے نا، کوئی بھی برائی۔ تو من ترک السیئات، من حجر السیئات، مہاجر وہ ہے کہ جو ہجرت کرے برائیوں سے، فترک ما حرم اللہ،
اور ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے حرام قرار دیا، یا یوں کہیں کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے خود اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا دین لے، اپنا دین چھوڑے، اپنی رسمیں چھوڑے، اپنے خرافات چھوڑے، اپنی باطل حرکتیں چھوڑے، اور ہجرت کر کے کہاں جائے؟ اللہ کے دین کی طرف، الہی قانون کی طرف، رسول اللہ کے دین کی طرف، اہل بیت کے دین کی طرف۔ یہ بہت ہی عظیم ہجرت، یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ ہجرت کر کے جائیں وہاں پہ اور جا کر رہ بھی جائیں۔ لیکن اگر وہاں جا کر بھی وہ چیزیں جو ہمیں اندر چھوڑنی تھی نہ چھوڑ پائے تو یہ کوئی بھی ہجرت مانا نہیں رہتا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ آپ کعبے کے اندر جا کے بیٹھ کے رہیں، کعبے کے اندر گھر بنا لیں، حسین ابن علی کے روضے سے متصل گھر بنا لیں، لیکن اندر اگر ہجرت نہیں ہو رہی ہے تو یہ زمینی ہجرت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اصل ہجرت اپنے انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے، اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت عظیم ہجرت کی تھی، مسلسل ہجرت کر رہے تھے، مسلسل ہجرت کر رہے تھے۔ وہ مکے سے مدینے سے مکہ، مکے سے کوفے کے راستے میں منزل بے منزل 24-25 منزلیں وہ بھی ہجرت کرتے جا رہے تھے، اور ہجرت کر کے کربلا تک آ گئے۔ پھر کربلا میں جو لوگ بچے وہ کوفے اور شام تک گئے۔ یہ تو جسم کی ہجرت تھی، لیکن ان کے اندر بھی مسلسل ہجرت چل رہی تھی کہ جن ذمہ داریوں کے لیے انہیں انتخاب کیا گیا تھا ان ذمہ داریوں کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ان ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مجاہدانہ جہاد کرتے ہوئے۔ جناب زینب کا جہاد، اب یہیں پہ آپ یہ لفظ جلدی سے لے لیں اور میں آگے بڑھ جاؤں عزیزو، آگے کیا مصائب کی طرف آنا چاہیے، اب ٹائم اتنا زیادہ نہیں رہا، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد، یہ عام طور سے جو مردوں کا جہاد سمجھا جاتا ہے، جناب زینب کا جہاد تلواروں کی جہاد سے کہیں زیادہ سخت جہاد تھا۔ ہجرت بھی سخت تھی، جہاد بھی سخت تھا۔ ہجرت بھی مشکل تھی، ہجرت تھی کیونکہ جانکاری میں ہوئی، بے خبری میں نہیں ہوئی معاذ اللہ، یہ نہیں تھا کہ نہیں معلوم تھا، ہجرت کی تھی، جان کر آئے تھے، تو وہ ہجرت بھی بہت سخت تھی۔ جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہے تھے اور کوفے سے شام کی طرف، کہ میں نے مسائل میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیسا سفر کیا بیویوں نے، اور یہ جہاد چونکہ ہجرت تو سفر طے ہو رہا تھا، لیکن وہاں منزلوں پہ پہنچ کے جو بیویوں نے جہاد کیا ہے وہ جہاد بھی تاریخ کا عظیم ترین جہاد تھا۔ ایسا جہاد کب کیا گیا؟ حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حاکم جائر کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ تو کسی بھی ظالم حاکم کے سامنے اگر کلمہ حق بیان کیا جائے یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اگر آپ یہاں عزاخانے میں بیٹھ کر بھی ظالم کے خلاف کلمہ حق بیان کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، لیکن ہتھکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ دربار میں سامنے حاکم کے کھڑے ہو کے کلمہ حق بیان کرنا، یہ جناب زینب کا جہاد۔ اور یہ جہاد اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، یہ چونکہ موضوع یہی ہے کہ جناب زینب کے طرز عمل سے ہم نجات حاصل کریں۔ نجات کیسے ہوگی؟ نجات کب ہوگی؟ نجات اس وقت ہوگی کہ جب ہم بھی اپنی زندگی میں مجاہدانہ سوچ پیدا کریں۔ مجاہدانہ سوچ وہ داعش کی نہیں، یہاں پر یہ ذہن جب سے جہاد کا لفظ آتا ہے تو عام طور سے ذہنوں میں یہی آتا ہے، بنا دیا گیا، اتنا بدنام کر دیا، اتنا مقدس لفظ، اتنا زیادہ مقدس لفظ کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو توحید بھی باقی نہیں رہتی، اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ کی رسالت بھی باقی نہ رہتی۔ لیکن نادانوں نے، دو لوگوں نے مل کر، نادانوں نے اور نادان اپنوں نے اور ہوشیار دشمنوں نے، دونوں نے مل کر جہاد کے لفظ کو بدنام کیا، باقاعدہ طور پر 35-40 سالوں میں مل کر افغانستان سے لے کے عراق اور سیریا تک اس لفظ کو بدنام کیا، اور باہر کے ہوشیار دشمنوں نے آ کے بدنام کیا۔ اس لیے بدنام کیا کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا
کہ امت اسلامی کی تباہی کی راہ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ ان کا جہاد ہے، جو توحید کی بنیاد پر ہو، جو حق کی بنیاد پر ہو، جس کا سرچشمہ جو ہے رسول اللہ کی زندگی میں، جس کا سرچشمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، جس کا سب سے بہت ہی واضح سرچشمہ جو ہے خود کربلا حسین ابن علی کی زندگی میں۔ تو یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، یہ رکاوٹ ان کو بار بار شکست میں لے جا رہی ہے، ابھی بھی مسلسل شکست کھائے جا رہے ہیں، شکست کھائے جا رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جہاد کرنا سیکھ لیا۔ لیکن جہاد یہ نہیں کہ تلوار کے مقابلے میں صرف تلوار کے جہاد، یہ بھی ذہنوں سے نکالنا پڑے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بھی نہ ایک تلوار چلائی نہ ایک گولی چلائی، لیکن امام خمینی ان لاکھوں مجاہد سے زیادہ عظیم تھے کہ جن کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر ہزاروں جوان مجاہد بنتے جا رہے ہیں۔ جہاد تو فقط تلوار چلانا نہیں ہے، گولے چلانا نہیں۔ تو امام خمینی تو ہم نے مثال دی، جو ایک انسان کی مثال دی، ایک عالم کی مثال دی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے مثال دے رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاد کرنا یعنی صرف جنگ کرنا، نہیں، تو امام خمینی نے کبھی جنگ نہیں کی، لیکن مجاہدوں کے امام۔ اور امام خمینی تو ہمارے زمانے کے انسان ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کب جنگ کی؟ امام نے کب جنگ کی؟ جنگ کا کوئی ایسا موقع آیا؟ پوری سب سے لمبی زندگی تمام ائمہ میں امام صادق علیہ السلام کی، رسول اللہ سے بھی زیادہ، رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے، امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے، اور باقی تمام ائمہ زیادہ۔ لیکن پوری طولانی زندگی میں کبھی ایک بار بھی امام صادق علیہ السلام کو جہاد کرنے کا حسرت تھی کہ اگر مجھے صرف اور صرف 17 لوگ مل جائیں تو یہاں بھی ویسا ہی قیام ہوتا جیسا حسین ابن علی نے کیا۔ یوں نہیں کہ معاذ اللہ تلوار اٹھانا نہیں چاہتے، لوگ نہیں تھے۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 یا اس سے زیادہ لوگ تھے، لیکن امام کے پاس نہیں تھے۔ جب لوگوں نے آ کے بہت ہی اکسانا چاہا، بہت ہی آ کر بحثیں کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کبھی کبھی بے ادبی کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ آپ کے ہیں، آپ چاہیں گے تو میں لاکھوں کا لشکر لا کے کھڑا کر دوں گا۔ تو امام نے ایسے ہاتھ پکڑا کہا چلو میرے ساتھ، لیکن نکل گئے مدینے سے، اور نکل کر جب مدینے کے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ بھیڑیں چل رہی تھیں۔ کہا کہ اگر اتنے لوگ بھی میرے پاس ہوتے تو میں قیام کرتا۔ اس لیے لے کے گئے تھے چونکہ سب کے درمیان میں یہ بات نہیں بتانی، یہ راز کی بات ہے نا۔ امام مسجد میں نہیں بتا سکتے تھے، ورنہ امام کے پاس جاسوس بھی درس میں آتے تھے، 4000 تک کے لوگ ذکر ہوا ہے الگ الگ زمانے کے اعتبار سے، لہذا امام ان کو تنہائی میں بتانا چاہتے تھے۔ تو کیسے بتائیں تاکہ اچھی طرح ذہن میں رہ جائے؟ پھر وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے گنا ایک ایک کر کے، وہ 17 بھیڑیں تھیں۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں اگر 17 لوگ بھی میرے پاس ایسے معتبر ہوتے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پاس تھے تو میں کرتا جا۔ کون سا جہاد کرتا؟ تو اس تلوار کا جہاد کرتے، پھر جنگ کرتے۔ لیکن اگر تلوار کا جہاد امام صادق علیہ السلام نے نہیں کیا تو کیا امام نے جہاد نہیں کیا؟ ہے کسی میں جرات جو کہہ سکے امام نے جہاد نہیں کیا؟ نہیں عزیزو، امام کی زندگی کا لمحہ لمحہ مجاہدانہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ امام جہاد نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آیتیں آپ کے سامنے پہلے پڑھی جا چکی ہیں، امیر المومنین کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے کہ ایمان بغیر جہاد کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک عام انسان کا ایمان بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے تو وہ تو کل ایمان ہے، بھائی کیسے ممکن ہے؟ الایمان ولا اربعۃ عام ولا الصبر والیقین والعدل والجہاد، یاد ہے نا اس کے 4 ستون، اس میں ایک جہاد ہے۔ تو جہاد کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم لوگ بھی بڑے اچھے مومن بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ صبر ہے جو کل آپ کے سامنے پڑھا گیا، نہ زندگی میں عدالت ہے، حتیٰ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدالت نہیں ہے، پھر بھی مومن ہے۔ یقین کی حالت تو عجیب ہے، ہمارا یقین ذرا ذرا سی بات پہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ایک تقریر سنتے ہیں سارا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی محنت کر کے اپنا دین، پوری محنت کر کے مہینے بھر ماہ رمضان میں کوشش کر کے قرآن پڑھ کے کچھ دین کو اپنے بچاتے ہیں، پھر ایک آ کر خرافاتی گفتگو سن کے سب کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر انسان نمازوں کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، عبادت کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، بیزار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کا یہ عالم ہے، اور جہاد تو ہے ہی نہیں۔
جہاد سے تو بالکل غافل ہیں۔ تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کی بلڈنگ 4 پلر پہ تیار ہوتی ہے، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب جس کے پاس ان 4 چیزوں میں جتنا ہے اتنا ہی وہ مومن ہے، یہ سیدھا سا قانون ہے۔ تو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کہ ہم آپ کو ایمان سے نکالنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں نا، ایمان سے نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایمان کی کمزوری میں کمزور ایمان سے ہجرت کر کے مضبوط ایمان کی طرف لانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دکھاوٹی ایمان، زبانی ایمان سے ہجرت کرنا چاہتے ہو اور حقیقی ایمان تک پہنچنا چاہتے ہو، جہاں آیت بھی پڑھا آپ کے سامنے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعاً حق میں مومن ہیں، اگر وہاں سے ہجرت کر کے حقیقی ایمان تک آنا چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ صبر لازم ہے، صبر کے بغیر ہمارا ایمان ہو سکتا ہے، ذاکروں اور خطیبوں کا ایمان ہو سکتا ہے، لیکن امیر المومنین کا ایمان نہیں ہو سکتا، امیر المومنین سے قبول نہیں کریں گے۔ ایمان کے لیے لازم ہے، انصاف لازم ہے، انصاف، عدالت امیر المومنین پہ یہاں پورا اشرا پڑھا جا چکا ہے، شاید 10-11 سال پہلے، امیر المومنین کی عدالت پر انصاف لازم ہے۔ آپ پوری دنیا میں انصاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ اگر عالمی انصاف کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو وہ انصاف کا آغاز اپنے ہی سے شروع ہوتا ہے نا۔ اور جہاد بھی لازم ہے، لیکن کون سا جہاد؟ زمانے کے ساتھ ساتھ جہاد کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اصل معنی وہی رہتا ہے، بھرپور کوشش کرنا، اور کوشش بھی کس راہ میں کرنا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ وہی کوشش جو جملہ میں پہلے کہہ چکا، اب دہرانا نہیں چاہتا، وہی کوشش جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی، تلوار نہیں چلائی، جنگ نہیں کی، اسلحہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہاتھ ہی بدھے ہوئے تھے، لیکن ہاتھ بدھے ہونے کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کوشش ایسی ہے کہ تاریخ کے بہت عظیم لوگوں نے بھی ویسی کوشش نہیں۔ وہ مجاہد، جہاد حضرت زینب، یہ خود ایک بڑا موضوع ہے، میں تو خالی مختصر کہہ کے جا رہا ہوں۔ جہاد دختر علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت زینب کا جہاد، بی بی صبر کے ساتھ اپنے مقصد پہ یقین رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے وہاں پہ بولتی ہیں جہاں بولنا چاہیے، اور جب بولتی ہیں تو اس طرح کہ پورا منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ امام سید سجاد کو تو اور بھی زیادہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جگڑا گیا تھا، مرد ہونے کی حیثیت سے زیادہ ہتھکڑیاں تھیں، لنگر تھے، طوق تھی، گلے میں تو لیکن امام کا جہاد وہاں بھی جاری تھا۔ جب شام میں ایک منزل سے امام گزر رہے تھے، اور وہاں سے ایک بوڑھا شخص، شام کا منظر کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ذرا سا کہ کس طرح سجایا گیا تھا، فرق آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ کوفہ اور تھا اور شام اور تھا۔ کوفے کے حالات اور تھے اور شام کے حالات اور تھے۔ کوفے میں لوگ دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے، اہل بیت کو وہاں بھی بہت تکلیف تھی، جناب زینب کا خطبہ وہ بتا رہا ہے، لیکن شام کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ شام میں پتھر مار رہے تھے، شام میں نیزے چلو رہے تھے، شام میں خاک ڈال رہے تھے، اوپر سے لکڑیاں پھینک رہے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ پھینک رہے تھے۔ ایسے عالم میں ادھر اپنی طرف ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، ایسے عالم میں دیکھیں ایک مجاہد، ایک امام، ایک ہدایت کرنے والا اس عالم میں بھی ایک لمحے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا۔ جہاد اسے کہتے ہیں۔ جب ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا، یہ معتبر کتابوں میں، مقتل کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ ہے، جب ایک بوڑھا شخص وہاں پہ گزرا اور اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ امام کو ڈائریکٹ مخاطب کر دیا۔
اللہ اکبر. پہلے حالات کو سمجھ، لیکن حالات میں جناب امام کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے کن نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، کس طرح پتھر مارے جا رہے ہیں، کس طرح اذیتیں پہنچائی جا رہے ہیں. ایسے عالم میں کوئی انسان آ کے یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کریں. انسان کا لب و لہجہ کیا ہوگا. امام یہاں کچھ کر نہیں سکتے، امام اسے تلوار نہیں مار سکتے، امام کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، امام اسے تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں انسان یہ کرے گا، ایسے وقت میں یہ کرے. امام کو یہ سب کچھ کرنا بھی نہیں ہے، لیکن امام کم سے کم بد دعا تو کر سکتے ہیں. وہ اتنے سے امام اس کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر امام بد دعا کریں تو پھر ہم میں اور امام میں فرق کیا رہ جائے گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے. جو کہ ایک امام جب ایک انسان خلوص سے یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، تو امام نے اس کے دل کی گہرائیوں سے سمجھ لیا کہ یہ انسان نادان ہے، یہ انسان خبر نہیں رکھتا، اس کو آگاہی نہیں ہے. تو امام نے بجائے یہ کہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کے لیے کچھ برا بھلا کہتے، امام نے اس کے دل کی اس حالت کو دیکھا، یہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے. اس کے ذہنوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ باغی کو لایا گیا ہے، لہذا ایک باغی سمجھ کے معاذ اللہ اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے. تو امام نے اس سے بے اختیار بہت ہی آرام سے، بہت ہی آہستہ سے، انہی پتھروں کے درمیان میں، انہی تماشائیوں کے درمیان میں، انہی تماشائیوں کے درمیان میں اگر ایک انسان اس کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے تو امام وہاں بھی اس کو نجات دے رہے ہیں، اس عالم میں بھی نجات دے رہے ہیں. کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. کہا یہ رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے آیت نازل ہوئی. کیا تجھے معلوم ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہا یہ تو رسول اللہ کے قرابت داروں اہل بیت کے لیے آیت نازل ہوئی. یہ تو اہل بیت کے لیے. شام میں رہتا تھا لیکن شام کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوا تھا، اہل بیت کی قدر کو جانتا تھا، اہل بیت کی عظمت کو جانتا تھا. پھر فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کیا اس میں تو ہے ہی ہے، یہ تو اہل بیت ہی کے لیے ہے. کہا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، وہ جن کے لیے یہ سب آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. پھر اس بوڑھے انسان کو ثبوت کی ضرورت نہیں تھی عزیزو، کیونکہ جو امام سید سجاد سے رویہ دیکھا تھا، جو امام کا طریقہ دیکھا تھا، جو امام کا صبر دیکھا تھا، جو امام کے چہرے پر اس کے لیے ہمدردی دیکھی تھی، جو امام کے چہرے پر اس کے لیے نجات کے آثار دیکھے تھے، وہ سب کچھ خود ہی کافی تھے کہ وہ اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہی اہل بیت ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ابھی امام کے لیے جملہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، وہی اپنے سر سے امامہ پھینک رہا ہے، وہی فریادیں بلند کر رہا ہے، وہی چیخ رہا ہے ظالموں تم نے کیا کیا، اے ظالموں تم نے کس مرحلے تک پہنچایا ہے. اور اس طرح کے واقعات شام میں اور بھی کئی پیش آئے عزیزو، لیکن میں صرف ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں اور مجلس تمام کرتا ہوں کہ سفیر آیا ہوا ہے، مسیحی ہے، یزید کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. دربار کا مسئلہ ہے، یہ فرق ہے عزیزو، دربار کا مسئلہ ہے. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کوفہ و شام کے بازار کا فرق بتایا تھا، لیکن دربار تو نہیں بتایا. دربار وہ ہے، کوفے کا بھی دربار تھا، لیکن کوفے کے دربار میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا. یوں تو سب کافر تھے، کافر سے بھی بدتر تھے، لیکن بہرحال دوسری قوم کا کوئی نہیں تھا. وہاں پر شراب نہیں تھی، وہاں پہ کوفے کے بازار میں اور بھی کوئی ایسا منظر نہیں تھا. کوفے کے دربار میں بھی جو لوگ آئے تھے بہرحال اسی بازار سے آئے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. لیکن جب اہل حرم کو شام کے دربار میں داخل ہونا ہوا تو طرح طرح کے لوگ، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف ملک کے سفیر، جو کہ کیپٹل تھا، دمشق کیپٹل تھا، اور اپنے فخر کو دکھانے کے لیے یزید نے بھی طرح طرح کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اور وہاں پر لا کر علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو اس طرح کھڑا کیا گیا. لیکن جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑی، جب امام سید سجاد کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو ایک مسیحی پریشان ہو گیا. اتنے شریف چہرے، اتنے اچھے چہرے، ایسے لوگ بھلا کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کون سی بغاوت کی ہے
جب اس نے پوچھنا چاہا کہ یہ کون ہے، اور پوچھتے پوچھتے جب اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ تو رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے نواسوں کا گھرانہ ہے، تو وہ خود فریاد بلند کرنے لگا کہ اے یزید، ہمارے خاندان میں میرا اتنی نسلیں گزر جانے کے بعد صرف ایک رابطہ ہے، اس رابطے کی بنیاد پر سب میرا احترام کرتے ہیں، یہ تو تیرے رسول کا نواسا ہے۔ اس کو یزید نے قتل کا حکم دے دیا، کہا ٹھیک ہے مجھے مار دو، لیکن میری بات اتنی سن لو کہ میں آج رات میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا رسول اگر میرے رسول نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے حوالے کر دو، تو میری خواب کی تعبیر ہو گئی۔ اس نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ لیکن کربلا والوں کی منزل کا سفر ابھی جاری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ مجاہدین حق جو راہ حق میں زحمتیں کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ان کو شہداء کربلا شہداء حق کے ساتھ محشور فرما۔ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد نواز اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو حصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔